من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ استغفار پڑھیں گردن نیچی کر کے، توبہ کی نیت سے میں بھی توبہ کر رہا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یعنی اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو آپ دیکھ لیتے اسے دبنے والا اور ریزہ ریزہ ہونے والا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن پاک کی عظمت یہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر پہاڑ پر یہ قرآن پاک نازل کیا جاتا اور اس کو شعور بھی دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی قرآن پاک کی عظمت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ پاک نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بنایا، اس لیے آپ نے اس کا پورا تحمل کیا، ورنہ قرآن عظیم الشان کا مقام، اس کے جلوے اور اس کے انوارات اتنے زیادہ ہیں کہ پہاڑ بھی اگر اس کو شعور دیا جائے تو قرآن پاک کے انوارات کو وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف سے اور قرآن پاک کی عظمت کے سامنے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے اور میم الگ سے حرف ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ بھی سب کہیں الف لام میم۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال کیوں دی؟ تو علماء کرام نے اس کا ایک جواب حکیمانہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات اور متشابہات کی مثال کیوں دی؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور کوئی مثال دیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، بسم اللہ کہہ دیتے، رب العالمین کہہ دیتے۔ علماء کرام نے جواب یہ دیا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے الفاظ کہلوائے گئے کہ آگے ایک فرقہ پیدا ہونے والا تھا جو آج موجود ہے، جس کا نام پرویزی ہے۔ وہ پرویزی فرقہ والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان
اس کا اجر و ثواب تب ملتا ہے جب آپ اس کو ترجمہ آئے، تفسیر آئے، خالی الفاظ پر تو کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ گمراہ فرقہ ہے پرویزی، جن کو منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا اجر تو تب ملے گا جب قرآن کو سمجھو، جب سمجھتے نہیں ہو تو خالی الفاظ پر تو اجر نہیں ہے۔ یہ ایک باطل فرقے کا ایک نظریہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظی مثال میں ایسے بیان فرمائے کہ جن کا معنی جمہور کے ہاں کسی کو حتمی یقینی معنی معلوم نہیں، تو آپ نے مثال ایسے الفاظ سے دی جن کا معنی معلوم نہیں۔ اللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے، تو آپ نے مثال ایسے الفاظ سے دی جن کی معنی معلوم نہیں۔ تو اشارہ ہو گیا کہ قرآن پاک کا معنی آئے تو بھی، معنی نہ آئے تو بھی اجر و ثواب ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ تو آپ نے مثال الف لام میم کی کیوں دی؟ اس کی ایک حکمت یہ علماء کرام نے بیان کی، کیونکہ آگے ایک فرقہ پیدا ہونے والا تھا جن کا ایک باطل نظریہ تھا، تو اس کی تردید گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ان کی تردید فرما دی کہ یہ بات غلط ہے کہ ترجمہ آئے تو پھر قرآن پاک کا ثواب ہے، اگر ترجمہ نہ آئے تو پھر قرآن کا کوئی ثواب نہیں۔ اصول فقہ میں باقاعدہ یہ بحث ہے کہ قرآن نام کس کا ہے، تو بھائی نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، تو نظم بھی اس میں بھی اجر ہے اور معنی اس میں بھی اجر ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھو پھر بھی اجر ہے، قرآن پاک کے صرف الفاظ آپ ان کا تلفظ اور ادائیگی کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ تلاوت کی دو ترجمے ہیں، ایک تو تلاوت کا ترجمہ سب کو آ رہا ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین کہے۔ اور تلاوت کی دوسری معنی بھی علماء کرام نے لکھی ہے، جس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ہاں قسم چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، تو تلاوت کا معنی یہ پیچھے آنا بھی ہے۔ تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے زندگی کے آگے آگے قرآن ہو اور پیچھے پیچھے مسلمان ہو، یعنی قرآن ہمارے زندگی میں ہمارے آگے آگے ہو اور ہم قرآن کے پیچھے پیچھے ہوں، اس کی اقتداء کریں، اس کا اتباع کریں، عقائد وہ رکھیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اعمال وہ رکھیں جو قرآن بیان کرتا ہے، معاشرت ایسی بنائیں جو قرآن تربیت کرتا ہے، اخلاق حسن ایسے ہوں جو قرآن سکھاتا ہے۔ عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، شخصی زندگی بھی ہے، گھریلوی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے۔ قرآن کریم میں تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ ہے، اصول ہے، حدیث قرآن کا شرح ہے اور فقہ پھر حدیث کا شرح ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تمام نیکیاں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پاک سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کرنے والا کون ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، میرے استاد مولانا عاشق الہی جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، انہوں نے اپنے تفسیر میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑا افضل عمل کرنے والا الحال المرتحل، یہ سب سے زیادہ افضل عمل کرنے والا یہ ہے الحال المرتحل۔ یا رسول اللہ الحال اور مرتحل کیا ہے؟ الحال اور مرتحل کا معنی تو یہ کہ جو منزل پر پہنچ کر نیا سفر شروع کرے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک پورا کر کے پھر ابتدا سے شروع کرے، کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے جب رمضان میں ختم ہوتا ہے تو پھر حافظ صاحب ابتدا سے بھی کچھ پڑھ لیتا ہے،
اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ سب الحال اور المرتحل کا مصداق بن جائیں، جو منزل پر پہنچ کر نیا سفر شروع کرے، یعنی قرآن پاک پورا کر کے چھوڑ نہ دے پھر شروع کرے، پھر پورا کر کے چھوڑ نہ دے پھر شروع کرے۔ اللہ ہمیں، آپ کو، مجھے، آپ سب کو، امت مسلمہ کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے، جس طرح سورہ کہف کی ابتدا کی 3 آیتیں ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنے آئیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی فتنوں سے بھی بچا، اور سب سے بڑا فتنہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کی سورہ کہف کی ابتدا کی 3 آیتیں تلاوت کرنے پر انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جس دل میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، اس شخص کی مثال جس کے سینے میں قرآن کریم کچھ بھی نہ ہو، وہ ویران مکان جیسا ہے۔ مانا جس طرح گھر میں کچھ بھی نہ ہو ویران ہوتا ہے، اگر قرآن ہمارے سینوں میں نہیں، ہمارے دماغوں میں نہیں، تو وہ انسان بھی گویا کہ ویران ہے، اس کا اندر گویا اجڑا ہوا ہے اور وہ ویران ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، نہ زیادہ ذکر کر سکتا ہے اور نہ زیادہ دعائیں کر سکتا ہے، بس قرآن میں ہی مصروف ہو گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اس کو دعا کرنے والے، مانگنے والے بزرگوں سے میں زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ جو قرآن میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، قرآن کا تفسیر کر رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کر رہا ہے، بس قرآن میں ہی مصروف ہو گیا، تو آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، دعا کرنے والوں سے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اور قرآن میں مشغولیت والے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ شیطان قرآن سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان قدم نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، ایک بندے کی اللہ کے حضور میں سفارش کی، یہاں تک کہ اس کو بخشوا دیا، اور فرمایا اس سورت کا نام سورہ تبارہ ہے۔ تو قرآن کریم یہ سفارش کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا شفاعت کرنے والا قرآن ہوگا، نبیوں سے بھی بڑا، قرآن کے سب سے بڑا شفاعت کرنے والا قیامت کے دن قرآن ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میرے امت میں سب سے زیادہ عزت والے، شرف والے، پروٹوکول والے، مقام والے حملۃ القرآن، جو قرآن کے حافظ ہیں، بعمل ہیں، اور اصحاب اللیل، اور رات کے عبادت گزار ہیں۔ یہ قرآن کریم عظیم الشان کا مقام ہے اس کے پڑھنے والے کا۔ قرآن کریم تمام ذکروں سے افضل ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، تمام صحابہ کا، تمام مذاہب کا، کہ فرائض کے بعد قرآن کی تلاوت تمام اورات اور وظائف سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ مجرم اور گنہگار کہلائے گا۔
سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا وظیفہ، فرائض کے بعد اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یشبع منہ العلماء، علماء کو کبھی بھی قرآن سے سیری نہیں ہوتی، قیامت تک تفسیریں لکھی جائیں گی لیکن قرآن کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک قرآن کی تشریحیں، تفسیریں اور وضاحتیں کی جائیں گی، لیکن قرآن کے عجائبات، قرآن کے علوم، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق عطا فرمائے جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو زور سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کوئی کھل کر خیرات کرنے والا، اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے کوئی چھپ کر خیرات کرنے والا، مانا دونوں کی گنجائش ہے۔ ہاں اس میں سب کا اتفاق ہے، اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آرام میں، اور آپ کے جہری تلاوت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت جہری تلاوت کرنا مناسب نہیں، سمجھا؟ باقی اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ اکیلے ہیں اور نوافل میں رات کو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو جہرن تلاوت کی جا سکتی ہے، دن کو نہیں، رات کو آپ نوافل میں جہری تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جہرن تلاوت بھی کرنا چاہیے اور سرن تلاوت بھی کرنا چاہیے، جس طرح نماز میں ہم دونوں طریقے پر تلاوت کرتے ہیں، تو کبھی انسان جہری تلاوت کرے اور کبھی انسان سری تلاوت کرے، بشرطے کہ جہری تلاوت سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مثال ہے کہ قرآن سے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی لکھنؤ والے، جس کی معارف الحدیث مشہور حدیث کی کتاب ہے، جس طرح فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو معارف حدیث کی بھی تعلیم ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ تصویروں کا فتنہ نہیں تھا، حضرت تو بہت مشہور تھے لیکن لوگ علماء کو کم پہچانتے تھے کیونکہ تصویروں سے وہ بچتے تھے۔ المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ ہوتا ہے جو شبہ سے بچے، مشتبہ چیز اس کو کہتے ہیں، کس نے کہا حلال اور کسی نے کہا حرام۔ حدیث کے الفاظ ہیں الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں۔ مشتبہ اس کو کہا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ حلال ہے اور بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، تو اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے۔ اور متقی کا معنی کیا ہے؟ المتقی من یتقی الشبہات، جو حرام سے تو بچے لیکن شائبہ حرام سے بھی بچے، مشتبہ سے بھی بچے۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ کا ذرا نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ٹرین میں تھا، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ میری کتاب پڑھ رہا تھا۔ ان کی مشہور کتاب ہے اسلام کیا ہے، قرآن کا پیغام، یہ بہت زیادہ مشہور کتاب ہے۔ فرماتے کہ میرے ساتھی بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں، حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں لکھنؤ والے رحمت اللہ علیہ، اور میری کتاب کو بڑی توجہ سے پڑھ رہا تھا، خاموشی سے اور سمجھ کر، اور مزے لے رہا تھا میری کتاب پڑھ کے۔ فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، الحمدللہ میری کتابوں سے مسلمانوں کو نفع ہو رہا ہے۔ کہا میں اتنا خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ میری کتاب کو میرے ہی ساتھ بیٹھا ہوا مجھے نہیں پہچانتا تھا، وہ بڑے غور سے ٹرین میں وہ پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ کہا کہ اس دوران اللہ نے میرے دل میں ایک بات القاء فرمائی یا الہام فرمائی، اللہ نے ایک بات میرے دل میں آئی، اللہ کی طرف سے اے بندے تیری کتاب کو پڑھ رہا ہے تو کتنا خوش ہو رہا ہے، جو بندہ میری تلاوت کرتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو قرآن کریم کو مثال کے ساتھ نہیں سمجھایا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ میں دو کاف ہے، مثل کا مثل نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کوئی مثال نہیں، اللہ کے صفات میں بھی کوئی مثال نہیں۔ اسی طرح قرآن کے بھی
انوار، الفاظ، معانی، مطالب، تفسیر قرآن سے کے بھی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اللہ کی کلام ہے۔ آپ دیکھو کوئی بھی آپ شعر سنو، تقریر سنو، واقعہ سنو، 10 مرتبہ سنو گے، 20 مرتبہ سنو گے، آپ اکتا جاؤ گے کہ بھائی یہ شعر میں نے سنا ہوا۔ بھائی بار بار شعر کو ریپیٹ نہ کرو، یہ گانا اب پرانا ہو گیا، اب یہ کہانی پرانی ہو گئی، اب بار بار اسی بات کو نہ دہراؤ۔ لازماً انسان بار بار کی تکرار سے اکتا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہر وقت ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، کہے سبحان اللہ، کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں، ہر وقت انسان تلاوت کرتا ہے، کبھی بھی اکتاتا نہیں، ہر وقت تلاوت سنتا ہے، رمضان میں بار بار ختم نکالتا ہے۔ یہ بھی تو قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا نا قرآن کی مثل کوئی لاؤ، تو یہ اعجاز صدق میں بھی ہے، صداقت میں بھی ہے، اور تاثیر میں بھی ہے، اور کثرت حفاظ میں بھی ہے، کثرت تفاسیر میں بھی ہے، اور قرآن پاک کی حلاوت میں بھی ہے کہ قرآن کا کوئی مثل نہیں، کہ جتنا سنو قرآن کی محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، آپ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر فرشتوں کے ساتھ، وحی کے کاتبوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، لکنت ہے، قرآن پڑھنے کی تلاوت میں بھاری ہے زبان اس کی، الفاظ آرام سے نہیں نکلتے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جن کو لکنت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت مزے سے نہیں کر سکتے، تلاوت کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں اس اٹکنے والے پر ہنسو نہیں، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ یہ بھی ایک قرآن عظیم الشان کا ایک مقام ہے، اور ایک قرآن کا اجر و ثواب ہے کہ جو قرآن کی وجہ سے دقت اٹھاتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں اٹکتا ہے اور اس کو لکنت ہے یا قدرتی طور پر زبان بھاری ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بعض آدمی ایسے آدمی پر ہنستے ہیں، بھائی ہنسنا نہیں چاہیے، جس پر آپ ہنستے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ آپ سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ ہم تبلیغ میں تھے، ایک بوڑھے کو لے کر آئے، تو ایک تبلیغی ساتھی اس کو وہ فاتحہ سمجھا رہا تھا، یاد کروا رہا تھا، مجھے بالکل یاد ہے، پرانی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا الحمد، اور وہ بوڑھا کہہ رہا تھا الحمد، یہ کہہ رہا تھا الحمد اور بوڑھا کیا کہہ رہا تھا، یہ دو اتنی محنت کی نا، لیکن وہ بیچارے کی زبان جو ہے نا وہ نہیں آ رہی تھی، اور مجھے تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مدرسے میں اگر ایسا طالب علم ہوتا تو استاد اس کی پٹائی کر دیتا کہ بھائی تو مجھ سے زور ہے۔ لیکن اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے، ایسے آدمیوں کو بھی سنبھالتے ہیں، نکالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ایسے آدمیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مقصد آپ کو ہنسانا نہیں تھا، مقصد یہ کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اٹکتے ہیں، زبان ثقیل ہوتی ہے، الفاظ وہ اس کی زبان سے ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، تلفظ صحیح نہیں ہوتا، تو ایسے اٹکنے والے کو جو محنت کرتا ہے قرآن میں، تو اللہ پاک اس کو پھر اجر و ثواب زیادہ دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو جنت کے راستوں پر چلاتے ہیں۔ المشاہدۃ بقدر المجاہدۃ، جتنا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے اور اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو حاصل کرنے میں، سمجھنے میں جو انسان دقتیں اٹھائے گا اور در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور محنت کرے گا اور مشقت برداشت کرے گا،
اللہ کی قسم وہ اجر ثواب میں بڑھ جائے گا۔ لہذا انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں تو تکمیل نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکمیل کرا دیتے۔ ہمارے دوست ریٹائر ہو گئے، ڈاکٹر احمد نواز مرحوم، اس کے بعد حفظ شروع کیا، 10 پارے پورے ہو گئے، 20 پارے پورے ہو گئے، اور قرآن کریم پورا ہونے والا ہی تھا، اور رمضان میں 6 پارے ماشاءاللہ اور وہ اس تراویح میں سنی، اور جیسے رمضان پورا ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو قرآن کو ختم نہیں کرنا، اپنے زندگی کو قرآن میں ختم کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کا شوق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا تو ابتدا جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوئی۔ تو قرآن پاک کی ایک ترتیب جمعی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب جمعی الگ ہے، جس طرح لوح محفوظ میں قرآن ہے اسی طرح قرآن کو جمع کیا گیا، لیکن ترتیب نزولی الگ ہے۔ جیسے جیسے موقع ہوتا تھا، ضرورت ہوتی تھی، سمجھا شان نزول کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے، تو قرآن کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ تو ایک قرآن کی ترتیب جمعی ہے اور ایک قرآن کریم کی ترتیب نزولی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے موقع محل پر قرآن کو اتارا، اور جمع جو کیا گیا ہے یہ بھی کیف متفق نہیں، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کروایا ہے کہ بقرہ کو یہاں رکھو، فاتحہ کو یہاں رکھو، آل عمران کو یہاں رکھو، نساء کو یہاں رکھو، مائدہ کو یہاں رکھو۔ تو یہ جو اس وقت جس ترتیب سے قرآن کریم آپ اور ہمارے پاس ہیں، یہ اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں ہے، اور یہی ترتیب من جانب اللہ ہے، اور یہی ترتیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو پہلا جو ادب قرآن نے سکھایا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اللہ کے نام کے ساتھ قرآن پڑھو۔ آپ اپنی تخلیق کو نہ بھولو کہ خون بستہ جمے ہوئے خون سے تم پیدا ہوئے ہو، اپنی اصلیت کو نہ بھولو۔ تو جب قرآن پاک سیکھتے ہو، عالم بن جاتے ہو، حافظ بن جاتے ہو، مدرس بن جاتے ہو، فخر نہ کرو، اپنی ابتدا کو یاد رکھو۔ تو قرآن نے سب سے پہلے ہم کو قرآن کا ادب یہ سکھایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ تعلق رکھو، یعنی اللہ کی مدد سے قرآن سیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد کے استاد تھے، وہ 8 گھنٹے تقریباً دورہ تفسیر میں پڑھاتے تھے، ہر آیت پر پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی کہیں؟ ایک مرتبہ اس کا دوست آ گیا، اس نے وہ درس سنا، جیسے استاد جی رحمت اللہ علیہ وہ درس سے فارغ ہوئے تو طلباء ان کو دبانے لگے، تو اس کا دوست بھی آ گیا کمرے میں، جو بچپن کا ساتھی تھا، اور کہنے لگا قرآن تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، سبق بھی بہت زیادہ ہو گیا، آدھے پارے سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بسم اللہ کی بدعت کہاں سے شروع کی کہ ہر آیت میں آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کے ہمارے استاد کے والد صاحب جو ہمارے استاد الاستاد تھے، اس پر اس کے ساتھی نے اعتراض کیا، تو حضرت نے جواب جو دیا وہ جواب بڑا زبردست تھا۔ فرمایا کہ مجھ جیسا بوڑھا کمزور، اس کو 8 گھنٹے قرآن پاک پر بیٹھنے کی طاقت کہاں؟ یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے میں الحمدللہ قرآن پڑھا رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کو معمولی نہ سمجھو۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جس کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 2 سال گزارے، سید حسین مدنی کی تقریر ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اس سے وہ 2 سال مراد ہیں جو امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی صحبت میں باطنی علم مکے میں حاصل کیا۔ وہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پورا قرآن کریم فاتحہ میں ہے
اور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا ترجمہ یہ ہے بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہوگا کس کے ارادے سے ہوگا؟ یہ با کا ترجمہ کیا۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے با کا معنی کیا کیا، پورے قرآن کا خلاصہ کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ مولانا حسین علی فرماتے تھے العبادت للہ، پورے قرآن کا مقصد ہے العبادت للہ، عبادت صرف کس کی؟ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پورے قرآن پاک کا مقصد ہے الحکم للہ، حکومت کس کی؟ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کے با میں قرآن کس طرح موجود ہے؟ تو فرمایا کہ آپ نے شرمیت میں با کے کتنے ترجمے پڑھے ہیں؟ اس میں ایک ترجمہ آپ نے مصاحبت بھی پڑھا ہے، مصاحبت مانا تعلق، مصاحبت مانا آپ نے شرمیت میں پڑھا ہے مصاحب، با کا مانا ہے ایک، کئی با کے ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہے مصاحبت، مصاحبت مانا یعنی تعلق باللہ پیدا ہو جائے، یعنی پورے قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے تعلق ہو جائے۔ صحابہ کرام کا جو سلوک ہوتا تھا تزکیہ قلب، وہ صرف دو طریقوں سے ہوتا تھا، ایک قرآن کے ذریعے سے اور دوسرا جہاد کے ذریعے سے۔ سلوک بالقرآن، سلوک بالجہاد۔ صحابہ کرام یہ زیادہ تسبیحیں ہماری طرح اوراد وظیفے نہیں پڑھتے تھے، وہ قرآن زیادہ پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا جو سلوک ہوتا تھا عزیزو، ایک قرآن کے ذریعے سے ہوتا تھا اور ایک اصحاب الصفہ کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کانوا 400 یتہیؤون للقتال ویتعلمون القرآن، کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، عام طور پر یہ 400 ہوتے تھے، یہ قرآن سیکھتے تھے اور جہاد کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام مجاہد بھی تھے اور صحابہ کرام قرآن کے قاری بھی تھے، اور صحابہ کرام ہم سب سے کیا دنیا کے تمام صوفیوں سے زیادہ اہل اللہ بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام پر 16 مہینے تہجد فرض تھا، اس کے بعد تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ کیوں؟ تفسیر عثمانی نے لکھا ہوا ہے تاکہ رب کی محبت کے رنگ میں رنگ جائیں۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ کی محبت کے رنگ میں۔ تو صحابہ کو بھی 16 مہینے تہجد پڑھنا پڑا پابندی کے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اس کے باوجود 16 مہینے تقریباً کم و بیش تہجد فرض تھا تاکہ رب کی محبت کے رنگ میں رنگ جائے۔ تو عزیزو، قرآن حاصل کرنے کے لیے تعوذ بھی ضروری ہے، باطنی صفائی بھی ضروری ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے، اور عبادت بھی ضروری ہے، اور صحابہ جیسے اخلاق پیدا کرنے بھی ضروری ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ میں اعلیٰ قرآن کے طالب علم وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کا استاد براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو جب تک ان کے وہ آداب اور صفات ایک طالب علم میں نہیں ہوتے، وہ حقیقی معنی میں قرآن کے فیوز سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا صحابہ کے بارے میں، مشکات شریف کی حدیث ہے ابرہم قلوبا واقلہم تکلفا، وہ دلوں کے اعتبار سے نہایت نیک تھے صحابہ، ان کے قلوب پاک تھے، اور حسد نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، گناہوں کا زنگ نہیں تھا، ریا نہیں تھا، اور اقلہم تکلفا، اور دنیا کے تکلفات سے ان کے اندر بالکل نہیں تھے، بہت کم تھے، دنیا کے لیے وہ تکلفات نہیں کرتے تھے جس طرح آج اور ہم اور آپ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ شادی بھی بغیر تکلفات کے نہیں ہوتی، بھائی ہے خرچ کرو، حدیث میں آتا ہے جس کو مال ہو اس پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، نہیں ہے پریشان نہ ہو جاؤ۔ جنت کے 2 راستے ہیں، ایک صبر والا اور ایک
صبر والا راستہ بھی کہاں جاتا ہے اور شکر والا راستہ بھی کہاں جاتا ہے. تو لہذا تکلفات کرنے کی ضرورت حال پھریان حال. قرآن پاک کو کس طرح سمجھا جاتا ہے؟ تو ایک انتہائی اہم بات ہے، قرآن کی تشریح اور تفسیر اس کے سرچشمے 6 ہیں. قرآن کا تفسیر قرآن سے، قرآن کا تفسیر حدیث سے یعنی آقا کے فرمان سے، قرآن کا تفسیر اقوال صحابہ سے، قرآن کا تفسیر اقوال تابعین سے، قرآن کا تفسیر لغت عرب سے، اور قرآن کا تفسیر فکر اور تدبر کے ساتھ استخراج اور استنباط کے ذریعے سے، بشرطے کہ اصول شریعت کے خلاف نہ ہو اور نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو. تو یہ قرآن کریم کے تفسیر کے 6 طریقے ہیں. ان 6 طریقوں سے قرآن کا تفسیر کیا جاتا ہے. تفسیر یہ فسر سے ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ فا سین را، اس مادے کے معنی میں کشف ہے، صبح کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی تھی صبح کے وقت وہ کھل جاتی ہیں، اسفار ہو جاتا ہے، چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو تفسیر کا معنی بھی کشف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مراد کو کھولنا، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے. پھر اس میں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک تفسیر اور ایک تعویل. تفسیر کا تعلق روایت سے ہوتا ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہوتا ہے. یہ جو آپ بیضاوی پڑھتے ہیں، نام تو تفسیر ہے، حقیقت میں یہ تعویل ہے کیونکہ یہ درایت کے ساتھ ہے. تو جس تفسیر کا تعلق جس کے ساتھ ہو روایت سے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے، اور جس کا تعلق ہو درایت سے اس کو تعویل کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور تیسرا لفظ ہے تحریف. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے اور ایک تحریف معنوی ہوتی ہے. تحریف لفظی یعنی قرآن کے الفاظ میں ہیر پھیر کرنا، تبدیلی کرنا، اور تحریف معنوی قرآن کے مفہوم میں ہیر پھیر کرنا، یعنی عقل سے ایسی تفسیر بیان کرنا جو اصول شریعت اور نصوص شریعت کے بالکل خلاف ہو. عزیزو اس کو تحریف کہا جاتا ہے. من فسر برائہ فقط کفر، جو اپنے رائے کے ساتھ قرآن کا تفسیر بیان کرتا ہے تو اس نے کفر کا کام کیا. تو رائے اور عقل کے ساتھ تفسیر قرآن بیان نہیں کیا جاتا. مفسر بننے کے لیے کئی شرائط ہیں. آپ اور ہم جب تفسیر کا سبق پڑھاتے ہیں تو ہم کو بیان کرنا چاہیے کہ بھائی یہ سارا میں نقل کر رہا ہوں، میں ناقل ہوں، میں مفسر نہیں ہوں. کیونکہ مفسر کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط ہمارے اندر موجود نہیں ہے. جس طرح اجتہاد کا دروازہ بند ہے، تفسیر کا دروازہ بند تو نہیں، لیکن ہر ایک میں مفسر بننے کی صلاحیت نہیں. آج قرآن پاک کے ترجمے کو جان کر کئی لوگ قرآن پاک پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رائے سے، عقل سے قرآن کی تفسیریں بیان کرنا شروع کر دیتے، اور عوام کو پتہ نہیں پڑتا کہ یہ بیچارہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے یہ اصول شریعت کے خلاف بیان کر رہا ہے، یا نصوص شریعت کے خلاف بیان کر رہا ہے، یا حدیث کے خلاف بیان کر رہا ہے. تو بھائی قرآن کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ فہم سلف ہے. کیا ہے؟ زبان کے ساتھ بولو. یعنی قرآن کو جمہور اور سلف کے علوم کے روشنی میں سمجھا جائے گا. اب میری رائے یہ قرآن میں نہیں چلتی کہ میری رائے یہ، بھائی قرآن کی تفسیریں مکمل ہو چکی ہے، مفسرین نے بہت محنت کی ہے، تو آپ ابھی اتنے سی رائے نہیں بن گئے کہ قرآن کی تشریح اور تفسیر آپ اپنی رائے سے کریں. من فسر برائہی فقط کفر. تو فہم سلف ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں سلف کے فہم کے روشنی میں، البرکت مع اکابرکم، اکابرین کے علوم کے روشنی میں، جمہور حضرات کے تفاسیر کے روشنی میں. لہذا قرآن کی کوئی ایسی جدید تفسیر بیان کرنا جو سلف کے فہم کے خلاف ہو، جمہور کے خلاف ہو، اور جو مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں ان کے خلاف ہو، اور اصول شریعت اور نصوص شریعت کے خلاف ہو، تو اس کو تفسیر نہیں، اس کو تحریف کہا جائے گا. اللہ ہم سب کو تحریف سے بچائے. تو سب سے بڑی بات جو ہے
وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا ہے قرآن پاک سے. مثلا صراط الذین انعمت علیہم، اب بھائی اللہ نے فرمایا، ہم کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو منعم علیہم کا راستہ، تو قرآن نے خود بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. منعم علیہم کون ہے؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح. تو دیکھو صراط الذین انعمت علیہم کا تفسیر خود کس سے معلوم ہو گیا؟ اسی طرح وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ قادیانی وبالآخرۃ ہم یوقنون کا معنی کرتے ہیں بالنبوۃ الآخرہ. کیا بولے؟ تو بھائی بالنبوۃ الآخرہ نہیں ہے، بالدار الآخرہ ہے. کیوں؟ قرآن کریم القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کا تفسیر بیان کرتا ہے. کئی قواعد ہیں تفسیر کی. اب قواعد التفسیر سے ایک کراچی کے عالم مولانا نعمان نے زبردست ایک کتاب لکھی ہے، ہر عالم اور طالب علم کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے. تو اس میں سے ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کا تفسیر بیان کرتا ہے. تو بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کا موصوف نبوت نہیں ہے، آخرت کا موصوف دار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ سب بولے لَهِيَ الدار آخرت ہی ہے، حقیقی حیاتی. تو بالآخرت ہم یوقنون سے مراد بھی کیا ہوگا؟ دار آخرت ہوگا، نبوت آخرت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تفسیر بیان کرنا خود قرآن کے نص کے خلاف ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن فہم سلف اور اکابرین کے اساتذہ کے علوم کے روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا مزہ کتنا ہے، قرآن کی لذت کتنی ہے، قرآن میں حلاوت اور مٹھاس کتنا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ جس کی تفسیر کبیر ہے، وہ اپنی وصیت میں بیان کرتے ہیں، اپنی وصیت میں لکھتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَبَرْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتُ فِيهَا فَائِدَةً تُسَاوِي فَائِدَةَ الَّتِي وَجَدتُّهَا فِي الْقُرْآنِ. میں نے مناہج فلسفیہ، منطق اور فلسفے میں کمال حاصل کیا، لیکن فما رأیت فیہا فائدۃ تساوی فائدۃ التی وجدتها فی القرآن. جو اللہ نے مجھے قرآن سے مزہ دیا، فائدہ دیا، علوم دیے، وہ مجھے فلسفے سے اور منطق سے اتنا فائدہ نہ ہوا. تو عزیزو، بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے فلاسفر وہ قرآن کے سامنے جب قرآن میں تدبر کرتے ہیں تو وہ دو زانو ہو کر، طالب علم بن کر قرآن پاک کے سامنے اپنی عجز علم کا اظہار کرتے ہیں کہ منطق اور فلسفے میں وہ کمالات نہیں جتنے کمالات اور نفع اور فائدہ علوم قرآنی میں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق عطا فرمائے. تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے مقدمے کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کی. اب صرف آخری بات بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر درس ہوگا. قرآن پاک کا ایک سب سے بڑا حق جو ہے وہ تدبر قرآن ہے، قرآن میں سوچنا، قرآن میں تدبر کرنا. سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا عالم، جیسا محدث جس کو خاتمۃ المحدثین کہا گیا، چلتا پھرتا کتب خانہ، جس کی فیض الباری بخاری کی شرح عربی میں سب علماء اس کے محتاج، ان کا رمضان میں معمول یہ تھا کہ رمضان میں صرف ایک ختم نکالتے تھے، صبح سے لے کر مغرب تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، لیکن سارے دن میں ایک پارہ تلاوت کرتے تھے. جو آپ 20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں آپ ایک پارہ تلاوت کر جاتے ہیں. حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صبح سے مغرب تک ایک پارے میں تدبر فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ انسان ترجمے کو دیکھ کر جو عالم ہے وہ تدبر کرے، جو غیر عالم ہے وہ استادوں کے سامنے سیکھے، پڑھے، مطالعہ کرے تفاسیر کا۔ تو یہ تدبر جو قرآن کا ہے یہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک عالم ہے جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے مرشد کے بیٹے ہیں، خواجہ عبدالرحیم شاید ان کا نام ہے۔ گزشتہ رمضان میں اور رمضان کے بعد حرمین شریفین دونوں حرموں میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو بیت اللہ شریف میں صبح کی نماز کے بعد یہی ٹائم تھا، اس سے پہلے کچھ تو میں نے حضرت کو دیکھا تو میں ساتھ بیٹھ گیا، تو کئی باتیں انہوں نے مجھے اچھی اچھی سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں، بڑا فائدہ دیا ان کی ملاقات نے مجھے۔ تو میں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو قرآن پاک کے ساتھ والہانہ تعلق تھا اور ہر وقت درس قرآن دیتے تھے۔ کہا ہاں تعلق تھا۔ میں نے کہا وہ تعلق کیسے پیدا ہوا؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا زبردست جواب تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے زمانے میں یا بیت اللہ حرم شریف میں کمرے ہوتے تھے جو زیادہ عبادت گزار ہوتے تھے، زیادہ وقت اپنا سال میں حرمین میں گزارتے تھے، تو وہ ان کمروں میں رہتے تھے۔ تو میرے والد صاحب کو بھی ایک کمرہ یہاں دیا ہوا تھا، چابی پورا سال میرے ابا کے پاس ہوتی تھی۔ تو میرے والد صاحب زیادہ وقت جو ہے وہ حرم بیت اللہ شریف میں گزارتے تھے۔ تو میرے ابا نے مجھے بتایا ایک ختم میں نے قرآن کریم کا اس طریقے پر بھی کیا کہ الحمد سے والناس تک ہر آیت کے بعد میں نے دعا مانگی۔ کہیں سبحان اللہ۔ ہر آیت کے بعد میں نے کیا کی؟ کس کے لیے؟ اے اللہ اس آیت کا تفسیر مجھے سمجھا دے، اے اللہ مجھے قرآن پاک سے محبت دے دے، اے اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اے اللہ مجھے القاء فرما دے، اے اللہ اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تہ تک پہنچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ ہر آیت کے بعد اس نے کیا کیا جی؟ کئی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں قرآن میں، حالانکہ وہ بالکل غلط ہوتی ہے۔ جس طرح 6666 آیتیں قطعاً نہیں ہیں، آپ شمار کریں، مشہور باتیں 6666 آیتیں نہیں ہیں، تو ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی، تحقیق کرنی چاہیے۔ فتبینوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی مناسبت کے لیے پھر کچھ مجاہدہ بھی ہے، کچھ محنت بھی ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بندے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو سید المفسرین تھا رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت کی لیکن تدبر نہیں کیا، سمجھا نہیں، اور ایک آدمی نے صرف بقرہ و آل عمران پڑھا لیکن سمجھ کر پڑھا، تدبر کے ساتھ پڑھا، تو بقرہ اور آل عمران والے کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ ہے جس میں تدبر نہیں تھا۔ اسی حدیث میں، حدیث موقوف ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بقرہ و آل عمران کی تلاوت کی لیکن ترتیل کے ساتھ کی، حدر کے ساتھ کی، بغیر تدبر کی تلاوت کی، اور ایک آدمی نے القاریہ، اذا زلزل، الہاکم التکاثر جیسی صورتیں پڑھی لیکن تو الہاکم التکاثر اس صورت، ایسی صورتوں کا تلاوت بقرہ و آل عمران کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہے جو انسان صورتوں کو کیا کرتا ہے؟ تدبر کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں عزیزو، یہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل کے حل پر مشتمل ہے۔ بڑی بڑی صورتوں کا خلاصہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ جس طرح فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ وہ فاتحہ میں ہے، تو جتنی بھی بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کا خلاصہ پھر چھوٹی چھوٹی، مثلا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو سورۃ العصر میں کامیاب انسان کی صفات کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
یہ کامیاب انسان کی صفات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں ناکام انسان کے صفات کا بیان ہے. ہلاکت ہے، جہنم کی ویل وادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب ڈھونڈتا ہے اور عیب بیان کرتا ہے. عیب گو، جس کا کام صرف کیا ہے؟ عیب ڈھونڈنا اور عیب بیان کرنا. اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے. تو جس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے وہ کامیاب تھوڑی، وہ ناکام ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں کا ربط بھی آ گیا، خلاصہ بھی آ گیا. مثلا انسان کو سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے وہ دنیا کی ہوتی ہے. 3 حصے زندگی کی، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا. بچپن کا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لہو و لعب. بولے بھائی، یہ بچپن کا امتحان ہے. اور جوانی کا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا زینت و تفاخر. کہو زینت و، بار بار آئینہ دیکھے گا، پاؤڈر لگائے گا، میک اپ کرے گا. یہ جوانی کا کیا ہے؟ سب سے بڑا امتحان ہے. اور بڑھاپے کا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا تکاثر بین الاموال والاولاد. بولے تکاثر بین الاموال والاولاد، کثرت جیسے عمر بڑھتی ہے، کثرت، حرص، برکت نہیں، کثرت. تو قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جن کا عنوان ہے تزہید عن الدنیا و ترغیب الی الآخرہ. دنیا کے حرص کو گھٹاؤ اور آخرت کے فکر کو بڑھاؤ. تو سورہ تکاثر میں بھی یہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غافل کر دیا ہے تمہیں دنیا کے بڑھنے کی خواہش نے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے، حرص نے، حتیٰ کہ تم پہنچ جاؤ گے قبرستانوں میں. ایک انگریز تھا، ایک کتابیں ہیں ملتی ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے. اب تو وہ اردو میں بھی آ گئی ہیں. ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہم مسلمان کیوں ہوئیں. جو امریکہ میں نیو مسلم پیدا ہوئے ہیں، مرد یا عورتیں، انہوں نے پھر انٹرویو دیے ہیں، پھر ان کی کتابیں انگریزی میں چھپ گئی ہیں. اب وہ اردو میں بھی آ گئی ہیں، عام کتب خانوں سے آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائیں گی. ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہم مسلمان کیوں ہوئی. کئی واقعات ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے غیر مسلم کو اسلام دے دیا. ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ جب میں دنیا کے سب سے بڑے مالدار علاقے میں رہتا ہوں، سب سے اچھی گاڑی ہمارے پاس، سب سے اچھے مکانات ہمارے پاس، سب سے اچھی ایئر کنڈیشن ہمارے پاس، تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں کہ بغیر دوائی کھانے کے ہمیں نیند نہیں آتی. آپ کو پتا ہے کہ یورپ والوں کا زیادہ بجٹ ڈپریشن، ٹینشن کے علاج پر خرچ ہوتا ہے. تو اس نے کہا، میں نے تحقیق شروع کی کہ ہم پریشان پھر کیوں ہیں جب سب کچھ ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار علاقہ میرا ہے. تو اس نے مطالعہ شروع کیا، آسمانی کتابوں کا بھی اور سائنس کا بھی، اور جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں جنہوں نے ڈپریشن، ٹینشن پر کتابیں لکھی. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے جواب نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے قرآن اٹھایا، کہیں سبحان اللہ. ہے کافر غیر مسلم قرآن کو مانتا. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اس کتاب میں اس کا جواب ہو. کہا کہ میرے سامنے سورہ تکاثر آ گئی. کیا آ گئی؟ سورہ تکاثر کو جیسے میں نے پڑھا تو میں نے کہا جواب تو یہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، غافل کر دیا ہے تم کو بڑھنے کی خواہش نے. جب مال ہوتا ہے نا تو پھر یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بڑھ گیا پھر اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بڑھ گیا پھر اس سے بھی بڑھ جاؤں. تو کہا کہ اس حرص کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کہا یہی علت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ان کو دیکھنا جو تم سے غریب ہو، اور دین میں ان کو دیکھنا مفہوم ہے جو تم سے امیر ہو. اس آیت کا ترجمہ پڑھا کہ حرص کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو غیر مسلم قرآن کی جب ترجمے پر غور کرتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم تو کیا ہیں؟ بولے
اگر ہم قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے کیا ہمیں قرآن ہدایت نہیں دے گا، دعوت فکر نہیں دے گا، دعوت عمل نہیں دے گا؟ ایک اللہ والے نے کہا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور میں نے کہا کہ میرا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو اعلیٰ درجے کے مسلمان اور اعلیٰ درجے کے کافر اور اعلیٰ درجے کے منافق، میرا تذکرہ کہاں ہے؟ کہا میں ڈھونڈ رہا تھا جہاں وہ آیتیں نا خلط عملا وآخر سیئا، جنہوں نے نیک عمل بھی کیے اور اس نے کہا کہ ہاں میرا تذکرہ یہ ہے کہ میرے نیک عمل بھی ہیں اور میرے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، ایک نیو مسلم انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے، انگریز بھی بیان چل رہا تھا قرآن کی عظمت پر، اور اس نے ایک شعر پڑھا جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ فہم الرجال، کہیں سبحان اللہ، سارا علم کس میں لیکن انسان کا فہم اس تک نہیں پہنچتا ہے، سارا علم کس میں؟ اب یہ تقریر سن لی اس نے، وہ نیو مسلم تھا، اب وہ گیا، اس کی ملازمت تھی ایک اسپتال میں، وہاں دوسرے دن مسئلہ ہو گیا کہ یہاں تو دائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ڈیلیوری ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا ہے، اسپتال میں پھر بچہ آیا بچی وہ یعنی جنتے ہیں اور وہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اسپتال میں، وہاں مسئلہ یہ بن گیا ایک بچہ اور بچی ان دونوں کی ایک ساتھ ولادت ہوئی، نشان لگانا بھول گئے، نشان لگانا جیسے ورثہ ہے، ایک نے کہا کہ بچہ ہمارا بچی تمہاری، دوسرے کہا نہیں بچہ ہمارا بچی، ان بچے اور بچی میں اختلاف رائے ہو گیا، دو خاندان، ایک اس عورت کے وارث ایک اس عورت کے وارث، اور پیدا ہوئے دونوں ایک ساتھ، ایک کو پیدا ہوا بچہ اور ایک کو پیدا ہوئی بچی، اور نشان تو کوئی لگا نہیں، خلط ملت ہو گیا معاملہ، اب اختلاف شروع ہو گیا کہ بچہ کس کا اور بچی کس کی۔ یہ نیو مسلم اس نے جو بیان سنا تھا نا جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، اس نے کہا کہ جواب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ کس کا ہے اور بچی، انہوں نے کہا قرآن کہاں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب نے بیان میں کہا تھا ہر سوال کا جواب کہاں ہے؟ میں کل آؤں گا، قرآن لے کر آؤں گا، مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا اور بتاؤں گا اختلاف نہ کرو، ایک ہفتہ تو کم سے کم یہ ویسے ہی اسپتال میں رہیں گے کہ پتہ پڑ جائے گا کہ بچہ کس کا ہے اور بچی۔ یہ آیا عالم صاحب کے پاس، عالم صاحب کو کہا کہ حضرت آپ نے تقریر میں کہا تھا نا جمعے کے دن جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارا علم قرآن میں، ہاں کہا یہ مسئلہ ہو گیا، میں نے وہاں کہہ دیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بچہ کس کا ہے اور بچی۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی تو نہیں سمجھا، میں نے کہا تھا حلال حرام، عقیدہ، عمل، معاشرت، اخلاق، سیاسیات، شخصی زندگی، گھریلوی زندگی، ملکی زندگی، یہ میں نے تھوڑی کہا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچہ کس کا ہے اور بچی کس کی۔ اس نے کہا نہ حضرت آپ نے اس طرح نہیں کہا، آپ نے کہا جمیع العلم، سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر میں اس کی بات کو اب انکار کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان نہ خراب ہو جائے، شک نہ ہو جائے۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن سے آپ کو کل دکھاؤں گا۔ مولوی صاحب یہ اللہ والا تھا، بہت اللہ کے سامنے عاجزی کی، رویا، اے اللہ میں نے تو تیرے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اے مولا مجھے قرآن سے دکھا دے کہ بچہ کس کا ہے اور بچی۔ صبح کو ہو گیا، وہ آ گیا، کہا مولوی صاحب دیکھ لیا قرآن میں؟ کہا دیکھ لیا۔ آ گیا سمجھ میں؟ کیا آ گیا؟ بتاؤ کہ بچہ کس کا بچی کس کی؟ کہاں بتاؤں گا۔ کیسے؟ کہا مجھے لے چلو۔ اب وہاں سب کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے دونوں کھڑے ہیں، کوئی نشانی نہیں، سب ورثہ کھڑے، بچہ اور بچی وہاں بیڈ پر پڑے ہوئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا للذکر مثل حظ الانثیین، العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الموارد، یہ صرف میراث کے بارے میں نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟
بچے کے 2 حصے ہیں اور بچی کا 1 حصہ ہے. مولوی صاحب نے کہا ان دونوں کی جو مائیں ہیں ان کے دودھ کی چکاس کرو. جس کے دودھ میں وہ سرخ اجزاء ڈبل ہو بچہ اس کا ہوگا، اور جس کے دودھ میں سرخ اجزاء آدھے ہو بچی اس کی ہوگی. ان کا ایسے ہو جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. واقعی دودھ کو جب چکاس کیا گیا تو جتنے بھی بچی جننے والی مائیں تھی ان کا دودھ دوسری نوعیت کا تھا، گاڑھا تھا، اور جن کی بھی بچیاں پیدا ہوئیں ان کا دودھ اس کے آدھے جیسے اجزاء تھے اس میں اور پتلا تھا. اور یہ ایک نئی تحقیق بھی سامنے آ گئی اور یہ بھی پتا پڑ گیا کہ بچہ کس کا ہے اور بچی. میرا مقصد صرف آپ کو قرآن پاک کا ایک معجزہ بتانا تھا. قرآن پاک کے ادب سے کیا ملتا ہے؟ حضرت جلال الدین رومی صاحب مثنوی شریف اس نے قرآن کے ادب پر ایک واقعہ بیان کیا کہ قرآن کے ادب سے کیا ملتا ہے. ایک آدمی بیوی نے پیسے دیے کہ جا کر کھانا سامان گھر کا لے کر آؤ. اس دور میں پیسے ان کو زیادہ میں زیادہ یہ 200 سال ہوئے. 200 سال پہلے یہ پریسیں نہیں تھی، یہ کلمی کتابیں تھی، کلمی قرآن تھا. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھتے زیادہ تھے لیکن قرآن پاک موجود نسخہ کم ہوتا تھا الا ماشاء اللہ. یہ گیا سامان لینے کے لیے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کلمی قرآن، اور جتنی مٹھائی بتا رہا ہے اتنے پیسے اس کے پاس تھے. اس نے کیا کیا؟ بجائے کھانے پینے چاول آٹا گھی اس نے وہ قرآن پاک کلمی لے لیا اور آ گیا گھر. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ قرآن پاک لے آیا ہوں. کہا قرآن؟ کہا ہمارے گھر میں؟ کہا ہاں. کھانا پینا وہ بھی بھول گئی لیکن کہا رکھے کہاں؟ وہ جارا نہیں تھا، یہ رال نہیں تھا، ہر گھر میں قرآن ہوتا نہیں تھا. تو قرآن کو وہ بار بار بوسہ دینے لگے اور کہا ساری رات جو ہے نا بیٹھے رہیں گے، کچھ وقت میں پھر آپ سو جاؤ اور کچھ وقت آپ میں سو جاؤں، لیکن قرآن کو سینے سے لگانا ہے جب تک کل قرآن کے لیے کوئی تختی اور کوئی رحل نہ لے کر آئے. تو حضرت جلال الدین صاحب مصری فرماتے ہیں ساری رات قرآن کے محبت میں چومتے رہے اور قرآن کو اپنے سینے سے وہ میاں بیوی لگاتے رہے، خوش ہوتے رہے کہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا کلام آ گیا. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ صبح کو اللہ کے قرآن کا معجزہ ظاہر ہوا. یہ دونوں قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے، بغیر استاد کے پڑھنے سے دونوں کو قرآن خود بخود آ گیا. یہ مثنوی کو معمولی کتاب نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف. مولوی مانوی مثنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وہ والہانہ، عاشقانہ، طالبانہ، محبانہ وہ تعلق عطا فرمائے جو قرآن پاک کے ساتھ ایک کامل مسلمان کو تعلق ہونا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو بطور فوائد کے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب سورۃ فاتحہ کا میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کروں گا، لیکن آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ اپنا جو موبائل نمبر ہے ہمارے اس بھائی جمشید صاحب کو دے دیں. 6 پاروں کا خلاصہ تو انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے موبائل میں پہنچ جائے گا، 6 پاروں کا خلاصہ. اور اس کے بعد الحمدللہ جو ہم نے قرآن لکھوایا ہے، امید ہے رمضان پورا نہیں ہوگا قرآن کریم کا پورا خلاصہ وہ کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور آپ دوسروں کو سمجھا بھی سکیں گے انشاءاللہ. وہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ PDF میں آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. 6 پارے اور اس کی 6 پارے کے علاوہ سورہ توبہ، سورہ انفال وہ تو انشاءاللہ تقریباً 1-2 پارے وہ بھی ہیں، وہ ابھی آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کے پاس بڑی موبائل ہے PDF میں آپ کو خلاصہ پہنچ جائے گا. مقصد آپ کو وہ سمجھانا تھا کہ آپ کس طرح قرآن کا درس دے سکتے ہیں،
کس طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ میرے انتہائی معاون، انتہائی محسن مولانا عطا اللہ صاحب کو اور زیادہ کمالات دے، اس کو میرے ساتھ وفا دے، مجھے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سندھی میں بھی الحمد سے والناس تک تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ 1 جلد والا قرآن الحمدللہ وہ لکھ چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ قریب پارو پارو میں PDF کے ذریعے سے آپ کو پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ، تو پورا آپ کو بعد میں ملے گا۔ اب جو اردو میں ہے وہ سارا علوم اس نے میرے ایک ساتھی نے وہ لکھ دیا اس کے اوپر کہ جمع و ترتیب میرا نام لکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی جھوٹ نہ بولو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سارا بیان القرآن سے جمع بھی دوسرے نے کیا ہے، ترتیب بھی دوسرے دیا ہے، میں نے صرف نقل کیا ہے، لہذا الحمدللہ میں نے اپنا نام کٹوا کر اس کا نام لکھوایا جس کی محنت ہے، کیونکہ تفسیر قرطبی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، یاد رکھنا من برکت العلم ان ينسب القول الى، اس سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے کہ جس کا جو قائل ہے اس کے طرف قول کو منسوب کیا جائے۔ آج یہ جھوٹ پیدا ہو گیا ہے کہ نقل تو سارا حضرت سے کیا اور نام اپنا لگوا دیا، ایک تو اس سرقہ علمی ہے، دوسرا اللہ اس پر ناراض ہوتے، دوسرا اس میں علم میں برکت پیدا۔ تو کیا لکھا ہوا ہے تفسیر قرطبی کے مقدمے میں من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، جو اس کا قائل ہے اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ معرف القرآن سے بڑا مفسر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ مقدمے میں دیکھو مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بھی لفظ میرا نہیں ہے، سارا میں نے نقل کیا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ 8 جلدوں میں ایک لفظ بھی میرا، سارا میں نے سمجھا۔ یہ ہوتے ہیں عالم، اور ہم جلدی جلدی مفسر بن جاتے ہیں، کسی کو تھوڑی سی قرآن پاک کی مناسبت ہو گئی سمجھا تو اس نے کہہ دیا کہ میں قرآن پاک کا کیا ہوں، مفسر ہوں۔ بھائی آپ مفسر نہیں ہیں، خدا کرے آپ صحیح ناقل بن جائیں، صحیح طالب علم بن جائیں، قرآن پاک کا ادب مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو جو مفسر سمجھنے کی کوشش کرے گا اور قرآن پاک کی مہارت حاصل کرے گا، اس کو قرآن سے مناسبت نہیں ہوگی۔ قرآن کی ابتدا میں کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان یہ من علق کا بیان کیوں کیا کہ اپنی اصل کو دیکھو، تم کیا ہو، کیا سے کیا بن گئے ہو، تواضع کا سبق دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ تکبر ہے، اور متکبر کو قرآن کا نور نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کے طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم متعلم ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہم ناقل ہیں، ہم خادم ہیں، ہم مفسر نہ اپنے آپ کو مفسر سمجھنا ہے اور نہ کوئی بات اپنی طرف منسوب کرنا ہے کہ میری رائے ہے۔ یہ جب ماہر بن جاتے ہیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ میری کیا ہے؟ بھائی من فسر برائے فقط کفر، جو رائے سے تفسیر بیان کرے گا وہ تو ہو جائے گا۔ تو لہذا اگرچہ ایک باب کفرن دون کفرن کے قبیلے سے ہے، لیکن احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن عظیم الشان کے سامنے جب انسان بیٹھے تو انتہائی اخلاص کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ استغفار کر کے دیکھو۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ پڑھو۔ اعوذ باللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو یہ تحفظ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کا تخلیہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تخلیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر قرآن کا آغاز کرو، تاکہ یہ شیطان مردود کے وساوس سے آپ کی حفاظت ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور روز جزا کا مالک ہے۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔
اس سورت کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام ہے اس کا ام القرآن یا ام الکتاب، یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ. قرآن کریم سارے کا سارا وہ 6 مضامین پر مشتمل ہے: توحید، رسالت، احکام شرعیہ، قیامت کا بیان، ماننے والوں کا بیان، نہ ماننے والوں کا بیان، یعنی وعد اور وعید. یہ 6 مضامین ہیں قرآن کریم میں. تو یہ 6 کے 6 مضامین الحمد شریف میں موجود ہیں. الحمد سے رحیم تک توحید کا بیان ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان ہے، ایاک نعبد اور اہدنا الصراط المستقیم میں احکام شرعی کا بیان ہے. نعبد میں عبادت کے تمام اقسام آ گئے، اہدنا الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام مراد ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان میں منعم علیہم کے لیے وعدے کا بیان ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں وعید کا بیان ہے. صراط مستقیم سے بھٹکنے کے بنیادی 2 سبب ہوتے ہیں: یا علم نہ ہو یا علم پر عمل نہ ہو، یا علم نہ ہو یا علم پر. تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہی سے بھی بچانا کہ ہمیں علم نہ ہو، اور غضب سے بھی بچانا، علم تو ہو لیکن علم پر عمل. قرآن پاک کا آغاز جو سورۃ الفاتحہ سے ہے، اس لیے فاتحہ کا نام ہے فاتحہ. فاتحہ مانا افتتاح، فاتحہ مانا. تو ایک اس کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ام القرآن اور ام الکتاب، اور اس کا وجہ تسمیہ. اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ کا تعلیم المسئلہ، یعنی اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں درخواست پیش کرنا، عرض معروض کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ کے سامنے کس طرح آپ کو مانگنا ہے. سبحان اللہ. پہلے اللہ کی تعریف کرو، جس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو پہلے ہمیں الحمد پڑھنا چاہیے. درود شریف ہے، لیکن حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے اللہ کی کیا کرو. اللہ آپ نے آنکھ دی، آپ نے بہرا نہیں کیا، آپ نے گونگا نہیں کیا، آپ نے پاگل نہیں کیا، اے اللہ آپ نے بے اولاد نہیں کیا، اے اللہ آپ نے بے گھر نہیں کیا، اے اللہ آپ نے کافر نہیں بنایا، اے اللہ آپ نے ڈپریشن ٹینشن کا مریض نہیں بنایا، اے اللہ آپ نے زنا اور چوری اور شراب کبائر سے مجھے بچایا. پہلے اللہ کے نعمتوں پر کیا کرو، پھر آگے اللہ سے سوال کرو. تو یہ طریقہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے تعلیم المسالہ. علم شریف قرآن کریم کی زبانی بندوں کی ترجمانی ہے. یہاں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی زبانی اپنے بندوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اس لیے اس کا نام ہے تعلیم المسالہ. شافیہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ یہ صورت امراض کے لیے شفا ہے، اور رقیہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ تعویذ اور دم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کافیہ اور وافیہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ مسلمان کے لیے تمام خیر و برکتوں کے لیے یہ صورت کافی، وافی اور شافی ہے. اور تیسری بات، علم شریف کی فضیلت. ایک طویل حدیث میں ہے کہ جناب آقا مدنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بتایا کہ کیا میں آپ کو ایسی صورت کے متعلق نہ بتاؤں جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن میں ایسی کوئی صورت ہے. تمامی کتابوں میں جیسی کوئی صورت نہیں. پھر بتایا کہ وہ علم شریف ہے، اور یہ سب المثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے طالب علم کے لیے ایک بڑا مسئلہ تکرار کا بھی ہوتا ہے. کیا؟ ایک ہی مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ سمجھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، کئی جگہوں پر آپ تکرار دیکھیں گے. تو طالب علم کہتا ہے کہ تکرار کیوں ہے؟ تو اس کی کئی جوابات ہیں. اب تو اس کے جواب پر ایک کتاب آ گئی ہے، وجوہ تکرار فی القرآن. اردو میں کتاب ہے، کیا تو کتاب ہے، فخر الدین رازی کے علوم کا خلاصہ ہے. لیکن ایک جواب جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تکرار مفید ہے، چاہے تکرار علمی ہو چاہے تکرار عملی ہو، چاہے تکرار علمی ہو چاہے تکرار. اذا تکرر الکلام علی السمع
تقرر فی القلب، جب ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ چیز اوقع فی القلب ہو جاتی ہے. تو تکرار علمی بھی مفید ہے اور تکرار عملی بھی مفید ہے، فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر شفقت کسی کی نہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، جس طرح ایک شفیق باپ اپنے اولاد کے سامنے ایک ہی نصیحت بار بار دہراتا ہے مختلف اسلوب اور طریقوں سے، تو اللہ سے بڑی شفقت کسی کو نہیں ہے. نماز کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے دشمن یا تو انسان ہوں گے یا شیطان. انسانی دشمنوں کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ درگزر سے کام لو، نرمی برتو، معاف کر دو، برائی کے بجائے نیکی کرو، برائی کا جواب نیکی سے دو. یہ جو دشمن ہے. اور دوسرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان ایسا دشمن ہے کہ نرم اخلاق اور نیکی کو وہ جانتا ہی نہیں. وہ انسان کو مکمل تباہ کر دیتا ہے. جب تک انسان کو مکمل تباہ نہیں کرتا شیطان راضی نہیں ہوتا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انسانوں کا سخت ترین قدیم ترین دشمن وہ شیطان ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آیا کرو، تمہیں اللہ اس کے شر سے بچائے گا. تو یہ جو استعاذہ ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں شیطان کے وسوسوں سے، شرور سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. تو میرے استاد محترم فرماتے تھے ایک زمانہ ماضی ہے، ایک زمانہ حال ہے اور ایک زمانہ استغفار ہے. ماضی پر ہمیشہ استغفار کرو، کیا کرو؟ حال پر صبر کرو یا شکر کرو، کیا کرو؟ اور مستقبل کے لیے استعاذہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو. اللہ واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ میری اس طرح حفاظت کرنا جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. تو ماضی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. اور حال کے لیے صبریہ، اور مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استعاذہ. کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں ایک مجلس کو ختم کرتا ہوں. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ دوسری مجلس بھی انشاءاللہ اس درس کی آج ہی منعقد کریں گے. بس آخر میں 2-3 باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ سے ہمیں کیا سبق ملا. بسم اللہ سے سبق یہ ملا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر وقت. ہر جائز کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جائے وہ برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہوتا ہے. لہذا ہر جائز کام کے آغاز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سید حسن بصری سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے. بندہ بولے زبان سے، بندہ کس کی تعریف کرے؟ کہا کہ حضرت اس کا دلیل کیا ہے؟ تو سید حسن بصری نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کہ قرآن کی ترتیب جمعی جو ہے آغاز کس سے ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کیا کرے؟ رب العالمین. رب میں آپ نے پڑھا کہ تدریجاً کسی کو غذا دے کر حد کمال تک پہنچایا جائے. یہ تربیت کا مادہ ہے. یہ تربیت کا آہستہ آہستہ غذا دے کر کسی چیز کو حد کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہا جاتا ہے. اللہ ہمارے رب ہیں. دیکھو پہلے ہم کھا نہیں سکتے تھے، دودھ پیتے تھے، تو اماں کے سینے سے خون کو دودھ کس نے بنایا؟ اللہ کا نام نے. تو یہ تدریجاً اللہ نے ہماری تربیت کر کے فلما بلغ اشدہ، جوانی کے عروج تک آپ کو اور مجھے اور سب کو پہنچایا. الحمدللہ کہے. تو اس سے سبق ہے تدریج کا. جو مربی ہے دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح والد ہے، مرشد ہے، استاد ہے، تو وہ تدریج کا خیال کرے. کیا؟ آہستہ آہستہ تربیت کرے. جلد بازی. مولانا الیاس صاحب تبلیغ جماعت والے، ایک نوجوان ان کی صحبت میں آنے لگے. حضرت نے جلدی ان کو کہا کہ داڑھی رکھو. کیا کرو؟
تو وہ مجلس میں آنا بند ہو گیا، مجلس میں آنا۔ حضرت نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں گیا؟ کہا حضرت آپ نے اس کو داڑھی کے لیے کہا تو آنا بند ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا افسوس میں نے کچے توے پر روٹی لگائی، افسوس میں نے۔ تو عزیزوں یہ تدریج کا مربیوں کو سبق ہے کہ آہستہ آہستہ تربیت کرنی چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تربیت کا بنیادی ایک یعنی اصول ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ قرآن پڑھنے کا مقصد جو ہے پڑھنے پڑھانے کا کہ تم ربانی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ ربانی اللہ والے کو کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ربانی کی 4 تفسیریں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ کونو حکما، علماء، فقہا، حلماء۔ اب کتنی چیزیں؟ علم والے بن جاؤ، فقہ والے بن جاؤ، مسائل آپ کو آ جائیں، حکمت والے بن جاؤ، اور حلم اور بردبار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ بردباری ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے، ورنہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ العالمین یہ علامت سے، علامت مانا نشانی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز میں نشانی ہے کہ اللہ ہے اور ہے بھی اکیلا۔ تو علامت، یہ پورا جہان علامت ہے اللہ کے وجود پر، اللہ کے قدرت پر، اللہ کے عظمت پر۔ الرحمن الرحیم، یہاں سبق کیا ملا کہ بھائی تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ رحمان رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے عام الرحمہ، اور رحیم کا معنی ہے تام الرحمہ، سب پر مہربان، سب سے بڑا مہربان۔ رحمان کا معنی کیا ہے عزیزو؟ سب پر مہربان، اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مہربان۔ رحمان معنی عام الرحمہ اور رحیم معنی تام الرحمہ۔ اس سے سبق کیا ملا؟ رحم دل بن جاؤ۔ حدیث مسلسل بالاولی ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم دلوں پر رحمان رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو آج وعدہ کرو انشاءاللہ رحم دل بن جاؤ گے۔ مالک یوم الدین سے سبق کیا ملا؟ قیامت کی تیاری کرو، اللہ کے رحم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اللہ کی رحم کی وجہ سے مغرور نہ ہو جاؤ۔ قیامت اور موت آپ کو یاد رہے، بدلے کا دن بدلہ ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، قیامت کو نہ بھلانا۔ تو بھئی قیامت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک عبادت سے، اس میں تمام احکامات آ گئے، اور دوسرا عقیدے توحید سے، اور اس کے لیے آپ کو دعائیں مانگنی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کا راستہ اپنانا ہے، ان کے حیات کو اپنا یعنی زندگی کا شاہراہ بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تبھی آپ کو صراط مستقیم ملے گی۔ لیکن یہود اور نصارہ سے بچو، ان کی صحبت سے بچو، بد عملی سے بھی بچو، اور گمراہی سے بھی بچو۔ یہ دعوت فکر تھے اور دعوت عمل تھے سورہ فاتحہ سے۔ صرف آخری بات ایک عرض کروں گا، وہ عبادت کی معنی کیا ہے؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وصلاة ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت۔ کسی بھی ہستی میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کا میرے اوپر ہر قسم کا اختیار ہے، یہ عقیدہ رکھ کر اس کی تعریف کرنا، اس کو پکارنا، اس کے نام پر خیر خیرات کرنا، یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ ایسا عقیدہ صرف کس میں رکھنا چاہیے؟ ہر قسم کا تسلط اور اختیار صرف کس کو ہے؟ ہر قسم کا نفع نقصان دینا اور نقصان سے بچانا، یہ اختیار صرف کس کو ہے؟ لہذا ایسا عقیدہ اگر کسی غیر میں رکھا اور اس کی تعریف کی، اس کے نام پر خیر خیرات کیا اور اس کو پکارا، یہ اس کی عبادت بن جائے گی، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تقریباً